عورتوں کی مکاری کے بارے میں ایک اہم واقعہ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی کی۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعہ ضرور سنیے۔ جعفر صادق بن محمد باقر سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار آدمی تھا جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس آدمی کو کسی وجہ سے اس پر بدگمانی ہو گئی تھی، چنانچہ جب کبھی یہ آدمی باہر کسی کام سے جاتا تو اپنے گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتا تھا۔ بس ایک دن اس کی بیوی نے ایک نوجوان مرد کو دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور وہ نوجوان مرد بھی اس عورت کا گرویدہ ہو گیا۔ بس عورت نے کسی طرح باہر تالے کی ایک چابی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی۔ بس وہ نوجوان دن اور رات میں جب بھی چاہتا اس عورت کے پاس آ جاتا اور اس سے ہم صحبت رہتا۔ چنانچہ اس عورت کا شوہر عرصہ دراز تک اس آمد و رفت سے بے خبر رہا۔ بس اس عورت کا شوہر ایک عابد و زاہد شخص تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ اس کی عورت اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے اس کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ میں تبھی مطمئن ہو سکتا ہوں کہ تم اپنی عفت و عصمت پر قسم اٹھاؤ۔ بس عورت نے کہا جب بھی آپ مناسب سمجھیں مجھ سے حلف لے لیں۔ چنانچہ جس شہر کا یہ واقعہ ہے اس کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم اٹھاتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ جب وہ عابد و زاہد آدمی اپنے کسی کام سے باہر نکلا تو اس کی بیوی کے پاس وہ نوجوان آدمی آیا۔ بس اس عورت نے اپنے آشنا کو اس واقعہ کی خبر دی کہ میرا شوہر مجھ سے قسم کا مطالبہ کرتا ہے۔ نوجوان آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تم کیا کرو گی؟ عورت نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہذا تم بیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہمیں دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ جب میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہونے کا ارادہ کروں تو تم جلدی جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کرا دینا۔ بس جب اس عورت کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر تاکہ تم وعدے کے مطابق قسم اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ اس عورت نے کہا میں پیدل پہاڑ تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اس دیندار آدمی نے کہا کہ تم نکلو، اگر شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا تو اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے لباس بھی تبدیل نہ کیا۔ جب وہ دیندار آدمی اور اس کی بیوی گھر سے باہر نکلے تو اس عورت نے نوجوان مرد کو دیکھ لیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عورت نے اس نوجوان کو آواز دی گدھے والے ہم تجھے نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا۔ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ عورت نے اس نوجوان مرد سے کہا کہ مجھے گدھے سے اتارو۔ جب وہ نوجوان آدمی اس کے قریب پہنچا تو اس عورت نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ وہ عورت اس نوجوان کو گالیاں دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کی قسم میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کو ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی جانب مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی جب سے میں اور تم رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے ہیں تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کوئی میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ بس وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑ زمین میں دھنس گیا اور بنی اسرائیل اس واقعہ کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگرچہ ان کافرین و مشرکین کی چالیں ایسی تھیں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے۔ یہ تھا واقعہ عورت کی بے وفائی کا۔ عورت اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔